सीरिया के शमाल में बहुत बड़ी तब्दीली। रशिया और ईरान पीछे फुट पे और तुर्की आगे आगे। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अलकायदा अफिलिएटेड हयात तहरीर अशाम जो इदलिब के सूबे के अंदर, सीरिया का इदलिब का सूबा शमाल के अंदर है, बिल्कुल तुर्की के साथ लगता है। एक तरफ हताए, स्कंदरून, रेहानली, ये सब एरियाज हैं, और शमाल के अंदर आपका थोड़ी सी पट्टी इनफैक्ट गाजियान्तेप अभी जाके लगती है। वहाँ के जो और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रेफ्यूजीज पाए जाते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग पाए जाते हैं सीरिया में, वो इदलिब के अंदर पाए जाते हैं। वो हयात तहरीर शाम एक अलकायदा एफिलिएटेड ग्रुप जिसकी सरबराही एक बंदा है जोलानी करके वो करता है। उन्होंने अलेप्पो, जो एक ज़माने में 2012 तक सीरिया का सबसे बड़ा शहर था, और वहाँ पे एक खाना जंगी चली 2012 से 2016 तक, जो हयात तहरीर शाम, फ्री सीरियन आर्मी और दीगर जो मुखालिफ सीरियन अपोजिशन ग्रुप्स हैं, जिनको तुर्की की बैकिंग थी, अमेरिका की बैकिंग थी, एक ज़माने में कतर और यहाँ तक के मुत्तहदा अरब अमारात की भी बैकिंग थी। अरब स्प्रिंग के बाद, याद रखें, अरब स्प्रिंग शुरू हुई 2011 में और फिर वो चलती रही, और जो उसका आखिरी एक तरीके से स्पेक्टर था या थिएटर था, वो हमने देखा सीरिया के अलेप्पो में, जहाँ पे 2016 में बशार अल असाद रशियन फाइटर जेट्स, ईरानियन ईरानियन क्या कहते हैं उसे ईरानियन सपोर्ट मिलिशियास के साथ उन्होंने अलेप्पो को, जो मुखालिफ ग्रुप थे, उनसे ले लिया। और द फाइट फॉर अलेप्पो ना, ये दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में से समझा जाता था, और इसके अंदर जो बर्बरियत और तबाही हुई उन 4 सालों में, इसने 80 से 85% अलेप्पो को जब्त कर दिया, तबाह कर दिया। अब 2016 को 8 साल होने को आ रहे हैं। मैं 2012 से ही सीरियन सिविल वॉर और अरब स्प्रिंग की कवरेज कर रहा था, पहले अल जजीरा में, और फिर जब मैं तुर्की पहुंचा तो वहाँ से मैंने ये वॉर जो थी, आखिरी लम्हात अलेप्पो की जंग के, द बैटल फॉर अलेप्पो के, उसकी कवरेज की मैंने सीरिया तुर्की बॉर्डर से। और उसके बाद हमें मौका मिला, मैं आपको वो खैर वो कहानी मैं बताऊंगा बाद में, पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं कि क्या हुआ पिछले 48-72 घंटों के अंदर। हयात तहरीर शाम, जो सबसे मजबूत मुखालिफ ग्रुप बचा शमाली सीरिया में, कहीं भी पूरे सीरिया के अंदर, उन्होंने टर्किश इंटेलिजेंस और जो खबरें आ रही हैं अमरीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर एक पहले अलेप्पो कंट्री साइड, जो यानी गांव के इलाके हैं, उनके ऊपर मूव इन हुए। बड़े सोफिस्टिकेट तरीके से उन्होंने इरानियन प्रॉक्सीज को वहाँ से डिसलॉन्च किया, और फिर जब वो आ गए अलेप्पो शहर के करीब, तो उन्होंने अलेप्पो शहर के ऊपर हमला किया, और अपेरेंटली IRGC के कमांडर्स की जो मीटिंग हो रही थी उसके ऊपर हमला किया, उनको ख़त्म किया, और अलेप्पो का जो मरकज़ है उसे ले लिया। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि अलेप्पो, दमास्कस, जबादानी, गुता, ये पूरी एक ऊपर से लेके पट्टी चलती है, जहां पे आपके पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। एक पूरी जो आबादी थी, 80% आबादी जो थी एक ज़माने में सीरिया की, वो इधर रहती थी। मगर यहाँ से, और अलेप्पो के अंदर ज़्यादातर अक्सरियत थी सुन्नी सीरियंस की। अब सीरिया के अंदर अक्सरियत 80 से 80% तक जो अवाम है वो है सुन्नी। जो 20% अवाम है वो है अलवी, उसमें और द्रूज और दीगर और तबके हैं। बशार अल असाद साहब जो हैं वो अलवी हैं। अलवी से क्या मुराद? अलवी है एक बहुत ही सिवियर शिया सेक्ट आप कह लें, जो समझते हैं कि हज़रत अली जो थे, नाउजुबिल्ला, वो एक तरीके से, जिस तरीके से ईसाई हज़रत ईसा को कहते हैं कि जी वो नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला खुदा की एक लहर थी, नाउजुबिल्ला, तो उनको इंसान नहीं समझते हज़रत अली को, जो अलवी हैं। और वो कहते हैं कि हज़रत अली का जो रुतबा है, नाउजुबिल्ला, वो हजूर से भी ऊपर है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो खैर दीनी चीज़ों में न्यूआंसेस में मैं नहीं पढ़ना चाहता इसके अंदर, मगर
جو علوی سیکٹ ہے اور بشار الاسد صاحب، ان کے والد حافظ الاسد صاحب، وہ سیرین سٹیٹ ریاست کے اوپر پچھلے یعنی شروع سے ہی قابض تھے. بشار الاسد صاحب کے والد حافظ الاسد صاحب کی بربریت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور انہوں نے جو انٹرکٹ نیٹ ورک بنایا تھا بات پارٹی کا. بات پارٹی کیا تھی؟ بات پارٹی تھی ایک عرب نیشنلسٹ موومنٹ تھی، اور اس کا ایک فاؤنڈر تھا کرسچن عرب اور ایک فاؤنڈر تھا مسلم عرب، مگر وہ اپنے آپ کو عربی سمجھتے تھے، دین کے حساب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ بات پارٹی بیسکلی ایونچولی قبضہ کر لیا اس نے سیریا کے اوپر اور عراق کے اوپر. سیریا کے اوپر قبضہ ہوا حافظ الاسد صاحب کے ذریعے، عراق کے اوپر قبضہ ہوا صدام حسین صاحب کے ذریعے. ایکچولی شروع تو صدام حسین صاحب سے نہیں ہوا تھا، مگر صدام حسین صاحب نے سچویشن سرکمسٹانسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ قابض ہو گئے عراق کے اوپر. اچھا خیر، بات پارٹی نے پھر جو بربریت کی، جو ظلم کیا، وہ ایونچولی آ کے 2011 میں اس کو ریزسٹنس ایک لہر آئی، جو تونس میں ایک بندے نے اپنے آپ کو جلا کے وہاں پہ بن علی کی حکومت کو گرایا، جو مظاہرے ہوئے، پھر وہ لہر پھیلی آپ کی لیبیا میں، گدافی صاحب. ایجپٹ کے اندر ہم نے دیکھا وہاں پہ حسنی مبارک کی 30-35 سال حکومت رد ہو گئی، ان کو ہٹا دیا گیا، مورسی صاحب آ گئے. تو ایک پینڈولم ریولوشن سوئنگ ہوئی. اور اسی طریقے سے سیریا کے اندر بھی ترکی نے، قطر نے، امریکہ نے اور متحدہ عرب امارات نے یہ ایک پوری ایک لہر بنائی، بریگیڈز بنائی، جس کے اندر فار ایگزامپل ڈویژن 31 موجود تھا. ان کی ٹریننگ ہوئی جارڈن کے اندر بھی، اور انٹر کرایا گیا انہیں جارڈن سے اور ترکی سے، اور انہوں نے جا کے ناردن شمالی سیریا کے اندر اور دماسکس کے اندر حملے کیے اور ایریاز کے اوپر قبضہ کر لیا، ایسٹرن غوطہ فار ایگزامپل. پھر دوسری طرف سے جنگ شروع ہوئی، بشار الاسد پھر وہاں پہ آئے آپ کے بچانے کے لیے. انہیں جو پینڈولم سوئنگ ہوا، پہلے ایرانین پراکسیز آئے، اور پھر 2015 کے اندر نومبر 2015 کے اندر ٹرکی کے بارڈر کے اوپر 2 رشین جیٹس کرا دیے گئے. اچھا، اب اس کے اندر بڑی مختلف بریگیڈز تھیں. کچھ بریگیڈز تھیں عرب نیشنلسٹ، کچھ بریگیڈز تھیں ترکمن، جو بیسکلی یہ ایریاز جو ہیں ناردن سیریا کے اندر، اس کے اندر ترکمن کی بھی ایک پاپولیشن. ترکمن کون ہے؟ ترکمن ہے ایتھنک ٹرکس جو رہتے ہیں عربی ایریاز میں، چاہے وہ عراق کے اندر ہوں، کرکک فار ایگزامپل، چاہے وہ سیریا کے اندر ہوں شمال کے اندر. تو یہ ترکمن ٹرائبس کے ساتھ مل کے بینڈ کر کے انہوں نے یہ ڈویژنز بنائے، اور انہوں نے جا کے حملہ کیا، اور اس کے اندر انٹیلیجنس آپریٹیوز بھی تھے. میں نے اس کو بہت ایکسٹینسولی کوریج کی. ڈویژن 38 تھا، اس کو بھیجا گیا. اچھا، یہ اس کے اندر سے ایمبوشز بھی ہوئیں، مارے بھی گئے، یہ بیٹل چلتی رہی. الیپو کے اندر بہت خطرناک قسم کی جنگ چھڑی، اور ایونچولی ایران اور رشیا کی سپورٹ سے بشار الاسد نے الیپو کے اوپر قبضہ کر لیا. جو ٹرانسفرز ہوئے پرزنرز کے الیپو سے دوسرے ایریاز کے اندر، ادلب کی طرف، ادلب سے الیپو کی طرف، ان ٹرانسفرز کا بھی میں ایک طریقے بہت کیا کہہ سکتے ہیں، میں وٹنس رہا. وہ جو بس ٹرانسفرز تھے ان کا بھی، اس کے اوپر بھی بہت رپورٹنگ کی. سیریا سے میں نے بہت ایکسٹینسولی رپورٹنگ کی، پورے جرابلس، عزاز، ادلب، یہاں تک کہ الیپو کنٹری سائڈ تک بھی میں گیا. اب 2024 کے اینڈ میں حکومتی چینج آ رہا ہے. اچھا، ایک اور اس کے اندر بہت اہم پہلو ہے. امریکہ نے ناردن سیریا کے اندر ہی کردز کے ساتھ ایک اتحاد بنا کے ایک ایریا کے اوپر جہاں پہ تیل کی مقدار بہت زیادہ تھی، اس کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ بھی یاد رکھیں کہ آئسس، جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، جو یہ گروپ تھا جو عراق کے یو ایس ڈیٹینشن کیمپس کے جو لوگ تھے ان سے شروع ہوا، القاعدہ ان عراق سے پھیلا. 2012 کے اندر وہ اتنا پھیل گیا، ایک بہت بڑی چیز ہو گئی تھی. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو نہ پڑتا ہو وہ الگ بات ہے، بٹ آئسس جب پھیل رہا تھا تو امریکہ بھی آیا اور کرڈز کو اس نے ویپنز دے کے، کیونکہ فری فار آل تھا نا، ہر کوئی اپنی ایک داؤ چلا رہا تھا، ٹرکی بھی امریکہ بھی. تو امریکہ نے ایک اتحاد بنایا پی کے کے ساتھ، جو پی کے سیرین آف شوٹ یہ پے گے کے ساتھ.
پیپل پروٹیکشن یونٹ انہیں کہتے ہیں، مگر یہ پہ گئے ایک کرڈش نیشنلسٹ، کرڈش فرسٹ فورس تھا، اور ان کا یہ مانتے ہیں اوجلان صاحب کو، جو ابھی ترک کی حراست کے اندر ہیں، اور کئی سال سے 20-25 سال نہیں 99 سے، تو آپ لگا لیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے، ہاں 25 سال سے وہ حراست کے اندر ہیں، اور انہوں نے کچھ ایریاز کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اچھا یہ پہ گے کام کر رہا تھا اساد کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، مگر اس کو فنڈنگ آ رہی تھی امریکہ سے۔ جب ٹرمپ صاحب پہلی بار آئے تو انہوں نے کہا کہ نکالو ان سب بندوں کو یہاں سے، کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، مگر وہ بندے نہیں نکلے۔ پھر ٹرمپ صاحب چلے گئے، پھر بائیڈن صاحب آئے، اور بائیڈن صاحب نے وہ چیز مینٹین کی، ان کے ہم پالیسیز جانتے ہیں، اور پھر یوکرین میں جنگ ہوئی اور چیزیں موو ہوئیں، ایران، اسرائیل۔ تو اب جاتے جاتے بائیڈن حکومت نے لگ رہا ہے ٹرکی کو ایک سفید جھنڈی دکھا دی ہے، یہاں تک کہ بشار الاسد صاحب اسلامک آرگنائزیشن کانفرنس کے اندر بھی واپس آ گئے، عرب لیگ کے اندر بھی واپس آ گئے، مگر جو رشیا اور ایران کا ڈائنامک ہے اس نے ٹرکی اور ٹرکش اپوزیشن فورسز جو ہیں شمالی سیریا کے اندر، ان کو ایک موقع دیا کہ وہ پھیلیں، اور وہ ادلب سے نکلے الیپو کنٹری سائڈ، اور الیپو کنٹری سائڈ کے بعد اب وہ مرکز میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ عرصے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اقتدار سنبھال لیں گے امریکہ کے اندر، اور جاتے جاتے جو یہ نیو لبرل یا جو یہ ملٹری ایک انڈسٹریل کمپلیکس ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ ایسی پوزیشن کریٹ کر دی جائے کہ ٹرمپ صاحب شاید اس سے پل بیک نہ کر سکیں، یا وہ یہ ایک انسینٹو دیکھیں کہ یار یہ تو ویسی ایک ہاؤس آف کارڈز ہے، ہم نے اتنی جلدی کچھ دنوں کے اندر اگر الیپو کنٹری سائڈ اور الیپو جیسا شہر لے لیا تو پھر تو ہر چیز ممکن ہے، اسپیشلی اگر ایران کی پراکسیز حزب اللہ ختم ہو چکی ہیں لبنان کے اندر، یا بالکل ڈگریڈ ہو چکی ہیں، ڈیکیپیٹیٹ ہو چکی ہیں، اسی طریقے سے ایران کی پراکسیز عراق کے اندر بڑی پش بیک ہو چکی ہیں، تو ایک اسپیس کریٹ ہوئی ہے جس کو اب یہ ٹرکش بیکڈ اپوزیشن فورسز فل کر رہے ہیں۔ بہت کمپلیکیٹ سبجیکٹ ہے، میپس اور ان سب چیزوں کے ذریعے آئی ہوپ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا اس کے تھرو۔ میں اپنی کوریج بھی آپ کے ساتھ لنکس کے اندر شیئر کرتا رہوں گا، مگر آپ جا کے اس کو خاص دیکھ سکتے ہیں، علی مصطفیٰ سیریا TRT اگر آپ سرچ کریں مل جائے گا آپ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر، اینڈ ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ۔